السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فینانس ڈویژن نے پینشن ریفارمز کے متعلق اس سے پہلے جو نوٹیفیکیشنز جاری کیے تھے ان کی کلیریفیکیشن جاری کی ہے۔ 4 مارچ 2025 کو یہ آفس میمورنڈم جاری کیا گیا۔ اس آفس میمورنڈم کے ذریعے فینانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 3 چیزوں کی کلیریفیکیشن دی ہے۔ مختلف جو سوالات پوچھے گئے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے، ڈویژنز کی جانب سے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، کلیریفیکیشنز جاری کی گئی ہیں۔ پہلی کلیریفیکیشن ہے کیلکولیشن آف ایمالومنٹس فار دا پرپز آف پینشن کے متعلق، کہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ایمالومنٹس ہیں ان کے بارے میں ایک وضاحت ہے۔ دوسرا، ملٹیپل پینشنز کے متعلق ایک کلیریفیکیشن جاری کی گئی کہ ڈبل پینشن یا ایک سیلری کے ساتھ پینشن پر جو پابندی عائد کی گئی اس کے بارے میں ایک وضاحت ہے۔ اور تیسری چیز ہے فیوچر انکریز میتھڈالوجی ان پینشن، کہ پینشن میں جو مستقبل میں اضافے ہوا کریں گے ان کے بارے میں وضاحت ہے۔ تو اس کے لیے 3 انیکزر جاری کیے گئے، انیکزر 1، 2 اور 3۔ ان تینوں ٹاپکس کے علیحدہ علیحدہ آفس میمورنڈم یا کہہ لیں کہ علیحدہ علیحدہ انیکزر ہیں، تو آج ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انیکزر 1 میں جواب دیا گیا کیلکولیشن آف ایمالومنٹس فار دا پرپز آف پینشن۔ اس کے متعلق کچھ کیوریز ہیں، ان کی کلیریفیکیشن دی گئی۔ پہلی کیوری ہے ویدر بینیفٹ آف یوزول notional increment on completion of 6 months service in the year of retirement or death shall be counted to calculate average emoluments drawn during last 24 months or otherwise۔ یہ آئی بی ڈویژن کی جانب سے کویسچن پوچھا گیا کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ جب کسی ملازم نے جس سال میں ریٹائر ہونا ہے یا اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے اگر 6 ماہ ہو گئے ہیں تو اسے ایک انکریمنٹ شامل کر کے پھر اس کی پینشن کیلکولیٹ کی جاتی تھی۔ تو اب 24 منتھس کی جو بیسک پے ہے اس کی ایوریج نکالی جائے گی۔ تو اگر اسے 6 ماہ ہو گئے ہیں اس سال کے سروس کے، آخری سال کے 6 ماہ اگر اسے ہو گئے تو کیا انکریمنٹ شامل کی جائے گی، یہ کویسچن ہے۔ ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اسی سے ملتا جلتا سوال کیا ویدر notional retiring year increment usual increment for pension purpose would be added after calculating the average of 24 months emoluments or otherwise۔ 24 ماہ کی جو ایوریج ہے وہ معلوم کرنے کے بعد انکریمنٹ ایڈ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اس کا رپلائی ہے terms emoluments and average emoluments are defined in article 486، کہ اس کی ڈیفینیشن کی جا چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ As the usual increment upon completion of 6 months in the year of retirement, neither part of emoluments nor has been drawn by the government servant during last 24 months۔ یہ وضاحت ہو گئی کہ وہ اس نے last 24 month وہ اس نے ڈرا نہیں کیے، ابھی تو 6 month ہوئے، انکریمنٹ نہیں لگی، سابقہ 24 مہینوں میں اس نے وہ ڈرا نہیں کیے۔ It is therefore clarified that the benefit of said usual increment in the year of retirement shall not be calculated as average of the emolument۔ تو یہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ انکریمنٹ جو 6 ماہ پورے ہونے پر ملتی تھی اب ایڈ نہیں ہوگی، بلکہ it may be added up after calculating average emoluments for pension purpose only۔ پینشن پرپز کے لیے emolument کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہ اسے شامل کیا جائے گا، پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے اسے شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے کویسچن 1 کا سیکنڈ پارٹ، ہاؤ دا کرنٹ چارج الاؤنس شیل بی کاؤنٹیڈ ٹو کیلکولیٹ ایوریج پینشنیبل emoluments drawn during last 24 months۔ کرنٹ چارج الاؤنس کے بارے میں سوال ہے۔ اس کا جواب ہے دا ایمالومنٹس ڈیفائنڈ کلاسڈ ایز پے اونلی ادر دین سینئر پوسٹ الاؤنس ول بی ٹرمڈ ایز ایمالومنٹس فار کیلکولیشن آف پینشن پرپز۔ Thus it is clarified that current charge pay shall be counted as average pensionable emoluments۔ کرنٹ چارج پے کو سمجھا جائے گا کہ وہ پینشنیبل ایمالومنٹ کی ایوریج معلوم کرنے کے لیے اسے شامل کیا جائے گا۔ دوسرا کویسچن ہے جی ویدر سبجیکٹ ڈیسیژن از اپلیکیبل ٹو گورنمنٹ امپلائیز ہو ہیو
opted for voluntary retirement before issuance of Finance Division's Office Memorandum 1st January 2025 are going to be superannuation and currently on LPR are availing encashment of LPR or those under a notice period. کہ جو لوگ LPR پر ہیں یا لیو انکیشمنٹ لے چکے ہیں یا انڈر نوٹس پیریڈ ہیں ان پر یہ آفس میمورنڈم جو 1 جنوری 2025 کو جاری ہوا ان پر یہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا رپلائی ہے دا ڈیسیژن از ناٹ اپلیکیبل ٹو دا گورنمنٹ امپلائیز. یہ ڈیسیژن ان پر لاگو نہیں ہوگا جو لوگ LPR پر ہیں یا لیو انکیشمنٹ اویل کر رہے ہیں یا نوٹس پیریڈ کے انڈر ہیں تو ان پر یہ لاگو نہیں ہوگا. تیسرا کویسچن ویدر اف اے گورنمنٹ امپلائی ریٹائر ان دا اسٹارٹ مڈل آف اے منتھ کہ اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی کسی مہینے کے شروع میں درمیان میں یا مہینہ پورا ہونے سے پہلے ریٹائر ہو جائے تو کیا یہ مہینہ اس کے لاسٹ جو 24 منتھس کی ایوریج لینی ہے اس میں اس مہینے کو شامل کرنا ہے یا نہیں. اس کا رپلائی ہے اٹ از کلیریفائڈ دیٹ fraction if any shall be counted as full month while calculating average emoluments. ایوریج emoluments معلوم کرنے کے لیے جو مہینہ شروع ہو چکا اسے بھی پورا مہینہ سمجھا جائے گا, کیلکولیٹ کیا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں انیکزر 2 جو کہ ملٹیپل پینشنز کے بارے میں ہے. کویسچن ہے whether the condition to opt one pension is applicable to those who have already drawing more than one pension کہ جو شرط عائد کی گئی کہ ایک پینشنر ایک وقت میں ایک پینشن لے سکتا ہے تو کیا یہ شرط ان لوگوں پر بھی عائد ہوگی جو 1 جنوری 2025 سے پہلے ایک سے زائد پینشنز لے رہے ہیں. اس کا کلیریفیکیشن ہے نو دا ڈیسیژن از ناٹ اپلیکیبل ٹو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہو آر ڈرائنگ ملٹیپل پینشنز پرائر ٹو ایشوئنس آف آفس میمورنڈم کہ 1 جنوری 2025 سے پہلے جو لوگ ملٹیپل پینشنز لے رہے تھے ان پر یہ شرط عائد نہیں ہوتی یعنی وہ ملٹیپل پینشنز لیتے رہیں گے. However, condition to opt one pension will be applied to government employees who got re-employment on or after 1st January 2025 کہ جو لوگ 1 جنوری 2025 کو یا اس کے بعد ری امپلائمنٹ لیں گے, دوسری جاب حاصل کریں گے, پھر ان پر یہ شرط عائد ہوگی کہ وہ ملٹیپل پینشنز نہیں لے سکیں گے. اسی کی سیکنڈ پارٹ ہے کیوری کا ویدر دا کنڈیشن ٹو آپٹ ون پینشن از ایپلیکیبل ٹو بوتھ سیلف اینڈ فیملی پینشن اور ادروائز. سیلف پینشن اور فیملی پینشن یا ان کے بارے میں ملٹیپل پینشنز کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا گیا تو اس میں ذکر اس کا رپلائی ہے کہ اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے. اب چلتے ہیں انیکزر 3 کی جانب جس میں کویشچنز ہیں اور جواب ہیں. فیوچر انکریز میتھڈالوجی ان پینشن, پینشن میں اضافے جو ہیں وہ کس کو ملیں گے کن کو نہیں ملیں گے اس کے بارے میں ہے. کویشچن ہے کہ 2012 2015 2022 اور 2023 کے جو اضافے ہیں کیا وہ 1 جنوری 2025 کو یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والے پینشنرز کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اس کا رپلائی ہے دا فنانس ڈویژنز آفس میمورنڈم provides the calculation methodology for future increases to be announced by the government. The existing increases جو کہ موجودہ اضافے ہیں جو پہلے سے اضافے موجود ہیں 2011 15 22 23 24 والے تو انہیں یہ اضافے موجودہ پریکٹس کے مطابق ملتے رہیں گے. یہ اضافے ملتے رہیں گے ٹل فردر آرڈرز جب تک کوئی نیا آرڈر نیا نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا. یہ 1 جنوری 2025 کو یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والوں کو بھی ابھی ملتے رہیں گے. However, the baseline pension shall be gross pension less commuted pension. تو یہ انہوں نے بیس پینشن کے بارے میں بیس لائن کے بارے میں بتا دیا تاہم یہ اضافے ملتے رہیں گے. Query number 2. Whether family pension of existing pensioners who die on or after 1st January 2025 will be granted on 75% of net pension or 75% of baseline pension. جب فیملی پینشن کیلکولیٹ ہوگی ان لوگوں کی جو 1 جنوری 2025 یا اس کے بعد فوت ہوئے تو ان کی فیملی کو 75% نیٹ پینشن پر یا 75% آف بیس لائن پینشن پر فیملی پینشن کیلکولیٹ ہوگی. تو اس کا جواب ہے فیملی پینشن شیل بی کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف پینشن بینگ ڈران اینڈ ناٹ بیس لائن.
جو پینشن وہ موجودہ لے رہے ہوں گے اس پر ملے گی، فیملی پینشن اس پر کیلکولیٹ ہوگی، بیس لائن پر کیلکولیٹ نہیں ہوگی۔ تیسرا کویشچن ہے what would be the baseline pension of existing pensioners whose commuted portion of pension will be restored on or after، کہ ریسٹوریشن کے بعد بیس لائن پینشن کیا ہوگی، کیا ریسٹوریشن کو بیس لائن پینشن کا حصہ بنایا جائے گا؟ اس کے بارے میں پہلے سے آفس میمورینڈم میں کلیریفیکیشن آلریڈی موجود ہے کہ بیس لائن پینشن از ڈیم ٹو انکلوڈ ریسٹورڈ کمیوٹیڈ پورشن، کہ جب بھی کسی کی پینشن ریسٹور ہوگی اس سے بیس لائن پینشن میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی وفاقی حکومت کی جانب سے پینشن کیلکولیشن کے متعلق کچھ وضاحتیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔